اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو جو کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول ہوگی توبہ ان کی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ حقیقی گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے بھی حالت کفر میں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ بطور فدیے میں دے دیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی دنیا میں کفر کی زندگی بسر کی ہے تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید ہم کچھ دے دلا کر وہاں ہماری بچت ہو جائے گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ زمین جتنا بھی سونا دیں گے تو بھی ان کی کوئی بچت نہیں ہوگی، وہاں ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کم تر جہنمی سے یہ کہیں گے کہ اگر میں تمہیں زمین بھر سونا دے دوں تو تم دے کر جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ گے، تو وہ کہے گا جی بالکل ایسا ہی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے دنیا میں تم سے اس سے کم تر کا مطالبہ کیا تھا کہ میری بندگی کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن تم نے وہ نہیں کیا، لہذا جو ہے وہ تم جہنم کی آگ میں جلو۔ اب یہ بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ اتنی سختی ہوگی کہ انسان چاہے گا کہ سب کچھ دے دلا کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکیوں کو جب تک کہ نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو تمہیں محبوب ہو، یعنی جو تم محبوب چیز رکھتے ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ دیکھیے نیکی کا جو مظہر اول ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب کیسی چیز خرچ کی جائے، کہاں خرچ کی جائے اور کس کے لیے خرچ کی جائے اللہ کو معلوم ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس چیز میں دل لگا ہوا ہو اس چیز کو خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے، جس چیز میں انسان کا دل لگا ہوا ہو اس کے خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مہنگا باغ تھا، جب یہ آیت اتری تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، وہ قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج ہمیں جو محبوب چیز ہے ہم اسے بچا کے رکھتے ہیں، اور جو ردی اور کسی کام کی چیز نہیں ہوتی اسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر، یعنی بائی مزاج جو ہے وہ اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے، اور اسرائیل نے یہ سمجھا کہ یہ حرام ہے اور خود سے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر یہ کر لیا تھا، اسرائیل نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر اس کو، من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس سے کہ نازل کی گئی تورات، قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها، کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی من گھڑت بات نہ کرو، بلکہ اگر تم سچے ہو تو تورات کو پڑھو اور اس کے اندر اللہ کی باتوں کو سمجھو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے اللہ کی طرف جھوٹی بات، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو ایسی لوگ ظالم ہیں، یعنی من گھڑت بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ظلم ہے۔ قل صدق اللہ،
کہہ دو کہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس پیروی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت گاہ کے لیے، لوگوں کے لیے، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ، مبارکم و ہدی للعالمین، برکت والا ہے اور مرغ سے ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، اور دنیا کے بت قدوں میں وہ گھر پہلا خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ فی آیات بینات، اس میں ایسی نشانیاں جو خود صداقت کی گواہ ہیں، مقام و ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کریں اس گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو اس گھر تک پہنچنے کی۔ ومن کفر، اور اگر کوئی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سب جہان والوں پر۔ یعنی ایک تو ہے کہ استطاعت ہے، اللہ نے اس کو مال دیے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ استطاعت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم جو ہے وہ کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے مختلف کمیٹی ڈال کے کچھ قرضہ لے کے اور کچھ معاملات کرتے ہیں تاکہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو حج کے لیے بھی کچھ انسان کمیٹی ڈال سکتا ہے، کچھ اپنے پیسے بچا کے رکھ سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی ایک وقت آئے کہ اتنی پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ حج یا عمرہ کر سکے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ یہودی مرے نصرانی مرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کرتوتوں کو جو تم کرتے ہو، تم اللہ کو سب معلوم ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، آخر کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، چاہتے ہو تم کہ وہ تیری راہ پہ چلے، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ سیدھی راہ یہی ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل ان باتوں سے جو ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم مانو گے کہا بعض لوگوں کا ان میں سے جنہیں دی گئی یہ کتاب، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھیر دیں گے یہ تم کو تمہارے دین سے اور ہو جاؤ گے تم بعد ایمان لانے کے پھر کافر۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، بھلا کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو تم، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تم وہ کہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان موجود ہیں اللہ کے رسول، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے تھام لیا مضبوطی سے اللہ کا دامن، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ اب آیات جو ہے 102 تا 104، یہاں سے جو ہے وہ دوسرے حصے کا بھی خطاب شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ غالب خطاب میں نے کہا تھا مسلمانوں سے ہے، اور یہاں بھی پہلا خطاب سورہ بقرہ کے اندر بھی جہاں مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا تھا وہاں پر پہلے خطاب بھی مسلمانوں سے جلالی خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہاں دوسرا خطاب جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں بھی اب مسلمانوں سے پہلا خطاب ہے، اور مسلمانوں سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سامنے 3 اہم فرائض کو رکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس پہلے خطاب کے اندر ہی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ ولا تفرقوا، اور فرقے میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفعوا بید اللہ وترفعوا بأیدیکم، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ قرآن جو ہے وہ ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اس رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی لوگوں کو دعوت دی جائے، اس کو پھیلایا جائے، یہ اس کو ماننا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو احسان اللہ کا جو اس نے تم پر کیا جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر الفت پیدا کر دی اس نے تمہارے دلوں میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو ہو گئے تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کھڑے کنارے پر آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، سو بچا لیا اللہ نے تم کو اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو۔ اب دو باتیں ہو گئیں، پہلی بات یہ کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا، دوسری یہ کہ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تیسری بات وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی رہے جو دعوت دے نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر یعنی برے کاموں سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اب یہ بھی تیسری ہدایت ہے سورہ آل عمران کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی فوز و فلاح کے حوالے سے ایک سہ نکاتی لائے عمل ہے جو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ سہ نکاتی لائے عمل کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ افراد کی شخصیت سازی کی جائے، انفرادی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اپنی زندگی کو ہر گوشے کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت سے سرسار کیا جائے، اور محتاط رہے انسان کے کسی وقت اس کو موت اس حال میں نہ آ جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو۔ یہ پہلا کام ہے جو کرنا ہے۔ دوسرا ہے اہل ایمان اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس قرآن کی بنیاد پر ایک حزب اللہ، ایک جماعت بنائیں، اور باہم تفرقے سے بچیں۔ طے کر لیں کہ قرآن حکیم کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کی انفرادی احکامات پر عمل کرنا، اور اس کے اجتماعی احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا، یہی ہمارا مشن ہے۔ یہ دوسرا کام، یہ دوسرا نکاتی ایجنڈا ہے جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تیسرا، قرآن کی بنیاد پر قائم ہونے والا حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے، ہر نیکی کو عام کرے، ہر برائی کو روکنے کی جدوجہد کرے۔ یہ تین نکات پر چلنے والے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے ان کاموں کو کریں۔ مزید یہ دیکھیں کہ اس جماعت جو حزب اللہ بنے گی اس کے تین کام ہیں، جن میں اولین دعوت الی الخیر ہے، اور واضح رہے کہ یہ سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے، اور یہ اولئک هم المفلحون کے اندر یہاں جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں منکم، بڑا ہی معنی خیز ہے کہ تم میں سے ایک امت یا ایک جماعت ایسی وجود میں آنی چاہیے۔ گویا ایک تو بڑی امت مسلمہ ہے، کل 1.5 ارب کے قریب 150 کروڑ جو ہے وہ نفوس پر مشتمل، جو خواب غفلت میں مدہوش ہے، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں۔ لہذا اس امت کے اندر ایک ایسی چھوٹی جماعت ہو، یعنی ایک جماعت وجود میں آئے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ انجام دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تو اب تم اوروں کو جگاؤ اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک منظم جماعت بناؤ، اور فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہے وہ یہ کام نہیں کرتی، وہ اگر فلاح اور نجات کی امید رکھتی ہے تو یہ ایک امید ہے، معدوم سی امید ہے۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، نہی عن المنکر کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، دعوت الی الخیر کرنے والے۔ جو تین کام کریں گے وہی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ کریے کہ ایک حدیث میں
آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے برا کہے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی جو ہے وہ زبان سے برا کہے، اپنے دل میں برا کہے۔ فذالک اضعف الایمان، اور یہ جو ہے وہ بہت کم یا کمزور تر درجہ ہے ایمان کا۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ کام مت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت بھی بناتے رہو، ایک جماعت بناؤ، ایک قوت جمع کرو۔ جب وہ طاقت جمع ہو جائے تو پھر اب کھڑے ہو جاؤ، اور اب کھڑے کیا ہونا ہے، اب ہم یہ غلط کام نہیں کرنے دیں گے۔ پھر ہوگا نہیں عن المنکر بجد، یعنی طاقت کے ساتھ برائی کو روکنا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر صرف جلسے نہیں کرنے امر بالمعروف کے نام پر کہ جی اس جلسے کو نام دے دو، اپنی حکومت بچانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں اور اس کو نام دے دیجیے امر بالمعروف کا، اور باتیں ساری وہاں پر ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی امر بالمعروف نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت کر سکے، وہ بھی موبائل پر چلانا پڑی۔ اور اذان پڑھنے والا ایسا مولوی بیچارہ پکڑ کے لایا گیا جس کو اذان پڑھنی نہیں آتی تھی، مغرب کی اذان میں فجر کی اذان پڑھ رہا تھا۔ یہ حالت ہے ہمارے ہاں لوگوں کی، ہم ان کے دل دادا ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، جن کو شاید امر بالمعروف کا معنی بھی نہیں پتا ہوگا۔ ایسے بے حیا اور کم ظرف لوگوں کے لیے ہم اپنے اوقات جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت بناؤ، ایک حزب اللہ بناؤ، اور اس کے ساتھ مل کر نہی عن المنکر بجد کرو، برائی کو روک دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 آیات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ان 3 آیات کے اندر عظیم ہدایت ہے اس امت کے لیے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا فضل ہے اللہ کا یہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے اس کے بعد بھی کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکام۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے دردناک۔ دیکھیے ایک اختلاف رائے ہے، آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے، فقہاء میں آپس میں اختلاف رائے رہا ہے اور ایک دوسرے کی رائے کو ترجیح دی جاتی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص صرف اپنی رائے کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو رائے کو کچھ نہ سمجھے، اہمیت نہ دے، تو یہاں سے فرقے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے آخرت کے اعتبار۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن جب روشن ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم، سو وہ لوگ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اچھا تم ہو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو اب مزہ عذاب کا بدلے میں اس کفر کے جو تم کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ کہ روشن ہوں گے چہرے ان کے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو بھی روشن فرما اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہے اللہ کی جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ظلم ہو اہل جہان پر، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے اللہ نے کتابوں کو بھیجا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کے سامنے پیش ہوں گے سارے معاملات۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین خیر امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اب یہ مقصد امت بیان ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے فرائض کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو خیر امت بنایا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم خیر امت ہیں، اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے،
اور اس خیر امت کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو عام کرنا۔ خیر بہترین تب بھی انسان رہتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ نہی عن المنکر، منکر کو روکنا، برائی کو روکنا۔ اور اس کے 3 درجے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ہاتھ کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ مقصد امت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب بھی قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہوتا بہتر ان کے حق میں۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے تھوڑے ہیں جو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ ہیں ان میں سے جو فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہ بگاڑ سکیں گی آپ کا کچھ بھی سوائے ستانے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر جنگ کریں گے آپ سے تو پیٹھ پھیر کے جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پڑ گئی ہے مار ان پر ذلت کی۔ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے اس کے کہ پناہ میں آ جائے انسانوں میں سے کسی کے، یا پناہ میں آ جائے اللہ کی۔ اندازہ کریں، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہیں؟ نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو چھوڑ دیں تو ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا پڑے، ذلت پڑتی ہے ان پر جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے۔ آج یہ ذلت کی مار آج مسلمانان پاکستان کو نہیں پڑ رہی، کیونکہ ہم نے بھی وہ فرائض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیے۔ ہم تو اپنی دنیا بنانے میں لگ گئے ہیں اور یہ فرائض ہم نے بالکل چھوڑ دیے، جس کی بنیاد پر آج جو ہے وہ ہمیں بھی پناہ لینی پڑتی ہے جا کر یہود اور کی یا امریکہ کی یا برطانیہ کی، ان لوگوں کی۔ اللہ کی پناہ میں تو ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور گر گئے وہ غضب میں اللہ کے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور پڑ گئی ان پر مسکنت محتاجی کی مار۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان سے اور حد سے بڑھ جانے والے۔ اب قرآن کا توازن دیکھیے، لیسوا سواء، نہیں ہے سب کا اہل کتاب ایک جیسے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان میں ایک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قائم ہے راہ راست پر، حق پر۔ یہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں۔ وہم یسجدون، اور اس کے سامنے سر سجود رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں۔ یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر نیک لوگوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ یسارعون فی الخیرات، اور سرگرم رہتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ واولئک من الصالحین، یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اس کو بھی ذرا سمجھیے کہ یہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً برائی سے روکو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے تو آج ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کتنے بڑے بڑے مجمع میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہے۔ آج امت مسلمہ کی بھی ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ آج بھی ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو بھی کریں گے یہ کوئی نیکی تو ہرگز نہ اس کی ناقدری کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کو اولاد اللہ کی گرفت سے ذرا بھی، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، اعمال نہیں ہوں گے تو۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح فیہا صر، اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، جو چلے کھیتی پر ایسے لوگوں کی، ظلموا انفسهم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فاہلکت، اور برباد کر دے وہ اس کھیتی کو، وما ظلمهم اللہ، اور نہیں کیا ظلم ان پر اللہ نے، ولیکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایمان کے بغیر خرچ کرنا یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو مت بناؤ رازدان کسی کو اپنوں کے سوا۔ اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم رہنما اصول، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو رازدان نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے کی، ودوا ما انتم، اور محبوب رکھتے ہیں وہ ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کر دے تمہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، پھوٹ پڑتا ہے بغض اور عناد ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے دل اندر سینے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ منہ سے جو بکتے ہیں وہ تو بہت کم ہے، لیکن جو ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آپ کے سامنے نشانیاں، اگر تم عقل سے کام لو، تمہارے لیے اللہ نے یہ سارا معاملہ کیا۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو ایسے کہ دوست رکھتے ہو ان کو، ولا یحبونہم، وہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتے، تم ہو جو ان پہ مرے جاتے ہو، انہیں اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو، وہ تو تمہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، پسند ہی نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم بھی۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ملتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو چبانے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے کے مارے۔ جب اکیلے ہوتے ہیں تو ایسے چباتے ہیں انگلیاں اور کہتے ہیں کاش ہم ان کو رگڑ کے رکھ دیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہو جلو اور مرو تم اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے بغض اور عناد کو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر چھو بھی جاتی ہے تمہیں کوئی بلائی کوئی خیر تو برا لگتا ہے انہیں، تمہیں کوئی خیر مل جاتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس پر۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کو کوئی بھلائی نہ ملے، کوئی بھلائی ملے تو ان کو اندر سے جو ہے وہ کڑن ہوتی ہے، جو ہے وہ چبھن ہوتی ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہ نقصان پہنچائیں گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی۔ یعنی صبر اختیار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کرتوتوں کو یہ کر رہے ہیں پوری طرح واقف ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 180 تک یہ غزوہ بدر کا تبصرہ ہے، کل 6 رکوعوں پر، اور یہ ان کے غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اور غزوہ احد یہ مسلمانوں کی تاریخ کا جو ہے وہ دوسرا بڑا غزوہ ہے۔ پہلا غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں نے قریش کو شکست دے دی، اور قریش شکست ہو گئی، اور قریش کا معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 سرداروں کو مروا دیا، 70 قیدی بنا کر لے گئے، اور مسلمانوں کی طاقت کا ایک جو ہے وہ ٹیکا جو ہے وہ پورے عرب کے اندر جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب 1 سال پورا قریش نے تیاری کی کہ مسلمانوں کے خلاف ہم جنگ کریں گے اور ان سے شکست کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ شوال سن 3 ہجری میں یہ غزوہ احد پیش آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مشرکین جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ سے مشاورت کی، اور مشورے میں بڑے صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے۔ البتہ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی بائی چانس کہ مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے۔ البتہ کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک مقام پر عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہو گیا، صرف یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ ہماری بات کیا تھی؟ یعنی ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑا جائے، تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ 300 کو لے کے علیحدہ ہو گیا، پیچھے رہ گئے 700، ان میں سے بھی 2 قبائل کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہمت اور توفیق دی اور مسلمان احد کے میدان میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین کی اور 50 صحابہ کا ایک دستہ تیار کیا جس کے امیر تھے عبداللہ ابن جبیر۔ ان کو یہ کہا کہ اس پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں چیل کوے بھی کھا رہے ہیں تو تم نے نیچے نہیں اترنا، اس پہاڑی کے اوپر ہی رہنا ہے۔ اب مسلمانوں نے وہاں پر اپنے دستے لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے وہاں پر مورچے سنبھال لیے۔ اگلے دن لڑائی شروع ہوئی تو پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے مشرکین کو بھگا دیا، تہہ کیا، یہاں تک کہ مشرکین وہاں سے بھاگ پڑے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگے۔ اب جو درے پر 50 لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے 35 نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم تو شکست کی صورت میں تھا، اب تو ہمیں فتح ہو گئی، ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ جبکہ عبداللہ ابن جبیر نے کہا نہیں، اترنا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور وہ انہوں نے امیر کی نافرمانی کی اور وہ نیچے اتر آئے۔ اب سیدنا خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی زیرک نگاہوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا، وہ احد کے پورے پہاڑ کا چکر لگا کے پیچھے سے آئے ہیں اور مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے، اور اب وہ 15 صحابہ بھی شہید ہو گئے اور مسلمان جو ہے وہ پھنس گئے۔ اب جب مشرکین جو بھاگ کے جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے، اب وہ بھی واپس پلٹے ہیں، تو یوں مسلمان آگے پیچھے سے درمیان میں پھنس گئے۔ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں احد میں دفنا دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون گرا آپ کا احد کے میدان میں، اور آپ کے سکے چچا عبداللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ بالآخر مسلمانوں نے پھر رسول اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ان کو بھگا تو دیا، وقتی طور پر فتح بھی مل گئی، لیکن جو شکست ہوئی تھی اور جو زخم لگا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو زخم نہ آیا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا مدینے میں جس کے اندر میت نہ آئی ہو، سب رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تکلیف میں تھے۔ تو اس جگہ پر اس غزوے کا تذکرہ کیا گیا ہے ان آیات کے اندر، اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور مختصر تشریح بھی بیان کروں گا، اور کچھ رہنمائی جو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے گھر سے اور معمور کرنے لگے مومنوں کو جنگی مورچوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قصد کیا 2 گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا حامی اور مددگار تھا۔ یہ 2 گروہ کون تھے؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ جب عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر چلا تو ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے وقتی طور پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میں اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بلا شبہ اللہ مدد کر چکا ہے تمہاری غزوہ بدر میں، حالانکہ تم بہت کمزور تھے، صرف 8 تلواریں تھی، صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، جس پر اللہ نے تمہیں فتح دے دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر کر سکو ادا اس کا، اس کے احسان کا۔ اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، جب کہہ رہے تھے آپ مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد دے تم کو تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں گے آسمان سے۔ بلا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، آ پڑے گا تم پر تمہارا دشمن اچانک بھی، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو مدد دے گا تمہارا رب تمہیں 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مصومین، فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں، یہ اللہ مدد کرے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ اللہ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ خوشخبری اس لیے تائی تاکہ دل مطمئن ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس سے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے فتح اور نصرت مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ذلیل کر دے انہیں، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس لوٹ جائیں وہ ناکام اور نامراد ہو کر، او یتوب علیہم، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، چاہے تو وہ توبہ قبول کر لے ان کی، او یعذبہم، یا چاہے تو عذاب دے ان کو۔ سوری یہ آیت ایک مس ہو گئی، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار ذرا بھی، او یتوب علیہم، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، چاہے تو وہ توبہ قبول کر لے ان کی، او یعذبہم، چاہے تو عذاب دے انہیں، فإنہم ظالمون، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہو گیا تھا غزوہ احد کے دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلوار لگی اور آپ کے خود جو تھی وہ آپ کے چہرے میں پھنس گئی، تو جب اس کو نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، کیف یعد اللہ قوما غضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے جو ہے وہ رنگ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے، سارا کا سارا اختیار تو اللہ کا ہے، چاہے تو توبہ اللہ ان کی قبول کرے، چاہے ان کو عذاب دے، بلا شبہ ہے وہ ظالم، اس میں کوئی شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو نہ دے۔ یہی خالد جس کی وجہ سے آج شکست ہو رہی ہے، کل آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کا لقب دیں گے ان کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، بخش دے گا جسے چاہے گا، وَیُعَذِّبُ من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود دگنا چگنا بڑھتا چڑھتا ہوا۔ سود حرام ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں، آیت نمبر 279 278 کے اندر، کہ جو سود جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اس کی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرب من اللہ و رسول جنگ ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کی لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور لپو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ یہ ہے مقابلے کا اصل میدان، ادھر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔
ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جنت میں اور مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو. الذین ینفقون فی السراء، متقی کون ہے؟ وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، والضراء، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو. یہ بڑی پیاری آیت ہے، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفات انسان کے اندر مطلوب ہے. اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں صبح شام چھپے بھی، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی خرچ کرنا ہو، اور اپنے غصے کو پی جانا، کنٹرول غصہ کرنا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا. پہلی بات یہ دیکھیے کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے. کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو انسان کو غصہ آتا ہے، اور انسان کا غصہ دکھانا بھی چاہیے. دینی غیرت پر اسے غصہ آنا چاہیے، اللہ کی حدیں ٹوٹنے پر اسے غصہ آنا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے کسی کی کوئی غلطی کر دی اس پر غصہ آنا. مثال کے طور پر کوئی پانی دینے لگا، گلاس گر گیا، اب اس پر غصہ کیا، یا سالن میں مرچیں تیز ہو گئی تو غصہ کیا. تو اب اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کیوں ہم جو ہے وہ ایسی باتوں پر جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ایک کنیز وضو کروا رہی تھی، اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کپڑے گیلے ہو گئے. غصہ آنا ایک طبعی امر تھا. کنیز نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والکاظم، اور پی جانے والے ہیں غصے کو. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد کنیز نے دوسرا جملہ پڑھا، والعافین عن الناس، لوگوں پر لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا. کنیز نے پھر تیسرا جملہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو. اس پر سیدنا علی نے اسے آزاد کر دیا. یہ صحابہ تھے. انسان غصے کے اندر انسان نہ رہے تو وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور حیوان بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. غصے کے وقت انسان کا اگر اللہ کا جلوہ اور خوف سامنے نہیں رہا تو وہ پھر انسان نہیں ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، کوئی عجیب شیطان ہے. وہ پھر اللہ والا وہ اپنے غصے کو فوراً کنٹرول کرے گا. والذین، اب اور صفات متقی لوگوں کی، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور ان لوگوں کو جو اگر کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر سکے، ذکر اللہ، تو فوراً یاد آ جاتا ہے ان کو اللہ، فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. یعنی متقی لوگ ایسے، اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی بات کو بھی سمجھے کہ نیک بندے سے شاید گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جی ایسا نہیں ہے. متقی بھی انسان ہے، مولوی بھی انسان ہے، پیر بھی انسان ہے، اور جناب مسجد کا امام بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے. اب اس کو ہوا نہیں بنا دینا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اب کسی بیچارے مولوی سے گناہ ہو جائے تو اس کی اشتہار بنا دو اور باقی جو مرضی ہوتا رہے. اب یونیورسٹیوں میں، کالج میں، سکولوں میں زنا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں چلتی، کوئی کچھ نہیں چلتا، روزانہ کس سے ملتے ہیں. لیکن مدرسے میں اگر کوئی ایسا کام ہو جائے اس کو ہائی لائٹ کر دو اور کیا سے کیا بنا دو. کیا مدرسے میں انسان نہیں رہتے اور یونیورسٹی اور کالج میں انسان رہتے ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، پھسل سکتا ہے. لیکن متقی وہ لوگ ہیں جب انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو اللہ کے سوا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور نہیں اصرار کرتے وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، اپنے کیے پر وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کرتے نہیں. یہ اصل بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ صلہ ان کی بخشش کا ان کے رب کی طرف سے ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں کے اندر، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی کئی دور، فسیروا فی الارض، سو چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ دل شکستہ اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی مومنون اگر تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ہو۔ آج ہم غالب نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج ہم مومن بھی نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ بھی تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے جی؟ مومن وہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، وہ مومن ہے۔ اس کی کسی نے تعریف یوں کی کہ مسلم وہ جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ جو اللہ کی مانتا ہے۔ آج ہمارے زوال کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے، اس لیے زوال ہے، زوال ہے، زوال ہے۔ آج بھی اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں جو ہے وہ غالب کر دے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اب کچھ دلجوئی کی جا رہی ہے۔ ای یمسسکم کرہن، اگر لگا تمہیں زخم احد میں، فقد مس القوم کرہم مثلہ، تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دن باری باری گردش کر دیتے ہیں ہم ان لوگوں کے درمیان۔ یہ انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان پر اگر مشکل ہے آج، کل آسانی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ دنوں کو گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی مشکل، کبھی آسانی، کبھی بخار، کبھی یہ کبھی وہ، یہ سب اللہ کے ایام کی گردش ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تم پر یہ وقت اس لیے لائے گا تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالم لوگ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور زور توڑ دے کافروں کا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں یوں ہی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تھا تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ یعنی مشکل حالات کا جو طرز عمل ہے وہ کھرے اور کھوٹے کو جو ہے وہ جدا کر دیتا ہے۔ اللہ آزمائشوں سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو صرف جو ہے وہ بھلے وقتوں کے ساتھی ہیں اور کون ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھی ہیں، کون ہے جو خون دینے والے ہیں اور کون ہے جو صرف نعرے لگانے والے مجنو ہیں۔ یہ اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم دوچار ہو جاؤ اس سے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے اور تم نے اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ غزوہ احد کے صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے رسول۔ اصل میں یہ بھی ایک واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا غزوہ احد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگا آپ گرے تو لوگوں نے یہ خبر عام کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ ایسی خبر تھی کہ جو صحابہ پر بجلی بن کے گری، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار پھینک دی، کہا اب اللہ کے رسول نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ اس وقت پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور یہ والی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نہیں ہے محمد ایک رسول، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے رسول۔ تو انہوں نے کہا جو کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول واقعی چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اب پھر وہی کیفیت عہد والی بن گئی، تو اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت دوبارہ تلاوت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور یہ الفاظ کہے کہ جان لو جو کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ ہر وقت موجود ہے۔ تو اس آیت کے اترتے ہی مسلمانوں کو پھر سے جوش ملا۔ افہم ماتا، پھر اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پھرے گا الٹے پاؤں جنگ کے اندر، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ضرور جزا دے گا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے بغیر اللہ کے حکم سے۔ کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ہے، موت کا وقت معین ہے اس کا، یعنی موت کا وقت ہر انسان کا اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں، دیتے ہم اس کو دنیا ہی میں، یعنی یہ آپشن انسان کے پاس ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا یا آخرت۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہے بدلہ آخرت کا، دیتے ہم اس کو آخرت میں سے بھی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ضرور صلہ دیں گے ہم اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے نبی گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے قتال کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ مل کر، بہت سے اللہ والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے قتال کیا، جنگ کیا۔ یعنی اب اللہ والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ والوں کا ذکر ہمارے ہاں جب آتا ہے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی خاص مخصوص حلیے میں ہوں گے اور تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ ہمارا رویہ ہے جو، جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں جو جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو کتنے لوگوں نے نبی کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے، کتنے ہی نبی گزرے کہ جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ مل کے جنگ کی ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، سو نہ تو پست ہمت ہوئے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ کمزوری دکھائی دشمن کے آگے، وما استکانوا، اور نہ بے دست و باہ ہو کر بیٹھ گئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدم رہنے والوں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہ تھا ان کا قول ایسے موقع پر مگر یہ دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے مالک معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزاد ہوئی انہیں بھی معاف کر دے اپنے معاملات میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، سو عطا فرمایا ان کو اللہ نے صلہ دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین اجر ان کا آخرت کا بھی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو پھیر لے جائیں گے وہ تم کو تمہارے الٹے پاؤں پر، فتنقلبوا خاسرین، اور تم پھر ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی ہے جو تمہارا مولا اور دوست بھی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے دل میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہارا رعب، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ينزل به سلطانہ، نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنے وعدے کو، اِذْ تَخُصُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب بے طریق قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کیا تم نے امر کے حکم کے بارے میں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور حکم عدولی کی تم نے اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی، یہاں سے مراد فتح ہے۔
منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو طلبگار ہیں دنیا کے، ومنکم من یرید الثواب ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو طلبگار ہیں آخرت کے۔ ثم صرفکم عنہم، تب پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائش کرے تمہاری، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بے حد فضل کرنے والا ہے مومنوں کے اوپر۔ یہ اصل باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں نظم جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ استصعدون ولا تلوون علی احد، اور جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی طرف، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ پکار رہے تھے تم کو اور تمہارے پیچھے سے، یعنی تم بھاگ رہے تھے اور وہ تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، سو بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی کیفیت سے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چھن گئی ہو تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس مصیبت کا جو تمہیں پہنچی ہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بری طرح باخبر ہے اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد آمتن نعاسا، اطمینان کی کیفیت یا اونگ، یخشا طائفۃ منکم، اور جو طاری ہو گئی ایک گروہ تم میں سے، وَيَظُنُّونَ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ کے بس فکر تھی ان کو محض اپنی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق، گمان رکھتے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی بنیاد پر، جیسے جاہلیت میں ظن رکھتے تھے لوگ ایسے یہ بھی رکھتے تھے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی اس معاملے میں کوئی عمل دخل ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے بے شک سارا امر سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا ہے۔ اصل میں یہ بھی جماعتوں کے اندر بڑی خرابی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری رائے کو اہمیت دی جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے بھی کہا کہ جی ہماری بات مانی نہیں جاتی، ہماری بات بھی مانی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں جو نہیں ظاہر کرتے آپ پر۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے پاس اختیارات میں سے کچھ حصہ، ما قتلنا ہاؤنا، تو نہ مارے جاتے ہم اس جگہ پر۔ اب جب جنگ ہو گئی، مسلمان شہید ہوئے اور ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا ویکھو اسی کنے سیانے سی، سانو پتہ سی جنگ ہونی ہے تے بندے مرنے نے، اسی بچا لے نا اپنے آپ نو، تو ہم تو تمہیں کہتے تھے ہماری بات مان لو تو تمہارے اور ساتھی بھی نہ مارے جاتے۔ کل، اللہ کا جواب سنیے، اللہ نے کہا کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتال، تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ لکھ دیا تھا جن کی قسمت پہ اللہ نے قتل ہونا، شہید ہونا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے ہیں تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن باہم ٹکرائی سوجے دو، انما استزلهم الشیطان، اس کا سبب یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے بعد ان کی حرکتوں سے جو وہ کر بیٹھے تھے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے اور نہ ہو جانا ان کی طرح جو کافر ہیں، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں، او کانوا غزن، یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے،
یعنی ساڈے کول ہی رہندے تے انہاں نوں کی ہونا سی، یہ تو باہر نکلے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، ایسی باتیں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا دیا اللہ نے اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سارے اعمال پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں، او متم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کی رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی اگر قتل کیے جاؤ یا تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، شہید ہو جاؤ، تو یہ تمہارے لیے اس دولت سے، اس توانائی سے، اس ڈگری سے بہت بہتر ہے جس کو تم جمع کرو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور خواہ مرو تم یا قتل کیے جاؤ، لا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بہرحال ہر حال میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی کہ انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب یہ بڑی اہم آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہو رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج ہیں ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر کہیں ہوتے آپ سخت مزاج اور سنگ دل قسم کے انسان، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ آپ کے پاس سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو معاف کرو ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور دعائے مغفرت کرو ان کے حق میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ لیتے رہو ان سے دین کے کاموں میں۔ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہونے کے باوجود انہوں نے توبہ کر لیا ہے، تو اب آپ کا کام ہے آپ بھی معاف کر دیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ دین کے کاموں میں۔ ان اللہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر جو تم فیصلہ کر چکے ہو وہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب اللہ پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے اللہ تمہاری تو کوئی غالب آنے والا نہیں ہے تم پر۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر چھوڑ دے وہ تم کو، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ یعنی اللہ اگر تمہارے ساتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور میں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومن لوگوں۔ وما کان للنبی ان یغل، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل جات بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے نبی ایسے نہیں ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اللہ کی رضا پر، کمم با بسخط من اللہ، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گھر ہو سکے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ومأواہ جہنم، یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور یہ دو قسم کے لوگ درجے کے لحاظ سے مختلف ہے اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ نگران ہے ہر اس عمل پر جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، آج کا مطالعہ ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی، ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔